آج ہم فیصل آباد کھلیاں والا میں جو ہے افطاری کی دعوت پر حاضر ہیں اور ماشاءاللہ عز و جل اشکان رسول تشریف فرما ہے۔ آج جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تھا تو شور مچا تھا، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ تو آج 15 روزے بھی جو ہے وہ گزرنے والے ہیں۔ 14واں روزہ یہ ہے، اگلا 15واں روزہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہم یہ غور کریں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اگر نہیں کرا تو اپنے رب کی بارگاہ میں آج توبہ کر لیں۔ ماہ رمضان شریف کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس کا ہر لمحہ رحمت والا، برکتوں والا، مغفرت والا، کرم والا اور عظیم و شان ہے کہ اس کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار سے گناہگار کو نیک بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم غور کریں کہ آدھا عشرہ گزرنے والا ہے، یعنی 15 روزے گزرنے والے ہیں۔ 14واں روزہ آج آ گیا اور 15واں روزہ کل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج ہم غور کریں کہ آج ہم نے کچھ ایسی بھی عبادت کی کہ جو ہمارا سجدے میں سر گیا اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہو۔ مولا علی سرکار اللہ اللہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو فرمائیں کہ آپ بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، کہ اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا علی سجدہ ہی تب کرتا ہے جب پہلے اپنے رب کو دیکھتا ہے، بعد میں سجدہ کرتا ہے، کیونکہ رب کو ہی سجدہ کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، ایک پرچی ہمارے پاس آئی، اس حوالے سے بھی میں نے بیان کرنا تھا کہ روزے کا جو وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ روزہ صرف اسی وقت ہوگا جب آپ اس کے ٹائم پر اسے کھولیں گے اور بند کریں گے۔ اذان سے نماز کا تعلق ہے، روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں جی آخری اذان ہو رہی ہے، کچھ کھا لو کچھ پی لو، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے اور آپ کو یاد ہے تو یہ بار بار بیان سنیں اور اس روزے کی قضا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے وہ روزے ہیں کہ جو اگر جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ مطلب ایسا روزہ ہے اس کے لیے، اس کی طرف سے جنت ہے۔ جو ایک روزہ اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے، یہ فرض روزہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب کرتا ہے۔ تو ان نیک بندوں کا صدقہ جنہوں نے پورے ماہ رمضان میں عبادت کی، ان نیک بندوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں بھی جو ہے وہ مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے۔ جو کعبے میں اس ٹائم رو رہے ہیں، جو مدینے کی ہواؤں میں، جو مدینے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جالیوں کو چوم کر رو رہے ہیں، مولا ان کا صدقہ، جو ماہ رمضان شریف جنہوں نے مدینے میں پایا، مولا ان نیک بندوں کا صدقہ، اپنے حبیب کا صدقہ آج ہماری مغفرت کر دے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اس میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ نجات ہے۔ رحمت اتنی، اس کی رحمت برسی، اتنی رحمت برسی کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنے روزے ٹھنڈے کر دیے کہ ہماری سوچ نہیں تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت ہوگی، روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ پھر دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ٹھنڈے کر دیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ برف میں کر دیے روزے، کہ پتہ ہی نہ لگے کہ روزہ کیسے گزر گیا۔ وہ روزہ کس مطلب مقصد کا، جس میں پتہ ہی نہ لگے کہ یہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا ہمیں روزہ لگنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یار ہمارا روزہ ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھیں گے، اگر کوتاہی رہ گئی تراویحوں میں تو تراویح بھی ادا کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو بچائیں گے۔ اور میرے ساتھ جتنے لوگ سننے والے میرے ویورز ہیں، میں سب کو یہی کہوں گا کہ رمضان شریف کا قدر کریں۔ یہ اللہ کا مہمان پتہ نہیں ہماری زندگی میں پھر آئے گا یا نہیں۔ یہ تو 100% سچی بات ہے نا
رمضان شریف آیا چلا جائے گا، اگلے سال جب ماہ رمضان آئے گا پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمارے دوست احباب، ہمارے تائے چاچے، اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے دوست بھی، ہمارے پیارے بھی، سب دنیا سے چلے گئے، ماہ رمضان صرف ہم نے پایا، پھر بھی ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ ماہ رمضان ہمیں اللہ سے بخشوانے کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اگر تم رحمت میں غفلت میں رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے پاس مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، تمہارے پاس مغفرت کے بھی 10 دن ہیں، اس میں مغفرت کرا لو۔ اگر اس میں بھی غفلت میں رہے ہو تو پھر نجات میں ہی چلے جاؤ، تاکہ نجات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی جہنم سے نجات عطا کر دے۔ اس میں جتنا مرضی آپ بیان کیے جائیں، یہ اللہ کی رحمتیں ختم ہی نہیں ہو سکتی، یہ ماہ رمضان کی شان ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ ساری زندگی بھی اگر ہمیں گزر جائے تو ماہ رمضان کی شان بیان کرتے کرتے ساری زندگی بھی ماہ رمضان کی شان نہیں ختم ہو سکتی۔ آج جو آپ نے پیار دیا یہ ماہ رمضان کا صدقہ ہے، آج جو آپ نے محبت کی ہے یہ ماہ رمضان شریف کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھو صحابہ کے گستاخوں سے، اہل بیت کے گستاخوں سے، انبیاء کرام کے گستاخوں سے، اولیاء کرام کے گستاخوں سے دور رہنا، یاد رکھنا، ورنہ تمہاری نمازیں کسی کام کی نہیں، تمہارے روزے کسی کام کے نہیں، تمہارا حج کسی کام کا نہیں، تمہارا ماں باپ کا خدمت کرنا کسی کام کا نہیں۔ صرف کام تبھی آئے گا جب تمہارا ایمان پختہ اور کامل ہوگا۔ الحمدللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں بے شک، پر ہم اپنے نبی کے گستاخ نہیں ہیں۔ نافرمانیاں ضرور کرتے ہیں غفلت میں رہ کے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تب نافرمانیاں کر جاتے ہیں غفلت میں رہ کر۔ تو مہربانی کر کے کوشش یہ کریں کہ غفلت سے اب باہر نکلیں۔ اب انشاءاللہ مغفرت کا عشرہ ہمارے پاس آ گیا، ہمیں ایکٹیو ہو جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ کر لینی چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے نجات والے عشرے میں، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے کہ اے مالک و مولا آج ہم نے جتنے گناہ کیے تھے اب تیری بارگاہ میں ہم نے دھرنا دے دیا، اب تیری بارگاہ سے ہم کہیں نہیں جائیں گے جب تک تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، جب تک تو ہماری بخشش نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ عرض کرتا چلوں، لوگوں نے پرچیاں بھی بھیجی اس حوالے سے، رمضان شریف کا روزہ رکھ کر بھی گالیاں بھی دیتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، اس سے روزے کو کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نورانیت مطلب جو اس کے اندر معرفت، طریقت، حقیقت اور متقی پرہیزگار ہونے کی ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر ہم روزے کو ایسے گزار لیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، ان کے صدقے سے، تو انشاءاللہ عز و جل بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ جنت مل جائے گی ہر روزے کے بدلے میں۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، ماں باپ سے پیار کریں گے تو جنت ملے گی۔ اور رمضان شریف ہمیں یہی پیغام دینے کے لیے آیا کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، میری خدمت کر لو۔ اور دیکھو رمضان اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی بھی ہم اس کا بیان کرتے چلے جائیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان کی برکت، جو ایک سجدہ کرتا ہے 1,00,000 سجدوں کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ یہ ماہ رمضان میں ہے، صرف میں آپ کو ماہ رمضان کی برکتیں بتا رہا ہوں۔ 10 لاکھ گناہ گار ایسے جہنم سے نکالے جاتے ہیں جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہوئی ہوتی ہے، صرف ماہ رمضان کے صدقے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ مولا ان 10,000 گناہ گاروں کا صدقہ، 10 لاکھ گناہ گاروں کا صدقہ تو جتنوں کو چاہے بخش دے، ہم بھی تیرے محبوب کی امت ہے، ہمیں بھی بخش دے۔ ہم تیری بارگاہ میں جو ہے وہ دامن پھیلائے آئے ہیں، تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا کرم کر دے، کرم کر دے، اپنے حبیب کا صدقہ۔ مرحبا صد مرحبا، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان شریف کی، ماہ صیام شریف کی اور ماہ رمضان میں جتنے عشریں سب کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ماہ رمضان کی تو کیا ہی برکتیں ہیں، کیا ہی رحمتیں ہیں کہ جو اس میں ایک مرتبہ درود پاک